ہے اور تھی، اور مجھے بچپن میں اردو نہ بولنے کا، نہ کہنے کا، نہ پڑھنے کا، لکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن اردو سنتا تھا، اردو بولتا تھا، کیونکہ گھر میں وہی زبان کا استعمال رہتا تھا۔ اور جب ہندوستان چھوڑ کر دوحہ قطر تقریباً 30 سال پہلے آیا تو میں اس وقت تک، اس دن تک پڑھ تو لیتا تھا اٹک اٹک کے، کیونکہ ایک مولوی صاحب لگائے گئے تھے جن کو یہ ذمہ دیا گیا تھا کہ اس بچے کو جو ہے وہ اردو پڑھائی جائے، اور وہ بھی اپنے جو طریقہ کار اختیار کرتے تھے پڑھانے کے، جس سے میں صرف اس طرف ہی جاتا تھا کہ بھائی ان سے نہیں پڑھنا، ان سے دور بھاگنا ہے۔ ضرورت کب پیش آئی کہ جب نہ ای میلز تھی، نہ ٹیلی فون کال سستے ہوا کرتے تھے گلف سے ہندوستان تک کے، اور مجھے اپنی والدہ سے بات کرنا بہت ضروری ہوتا تھا تو صرف ایک ہی طریقہ تھا، وہ تھا خط و کتابت، اور وہ صرف اردو جانتی تھی اور میں لکھنا نہیں جانتا تھا۔ اس ضرورت نے مجھے اردو کی طرف لے کے آئی، میں نے پڑھنا شروع کیا، لکھنا شروع کیا، اور ذوق بڑھتا چلا گیا۔ تو خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ آج آپ لوگوں کے سامنے اس مائکروفون پہ کھڑے ہو کے اگر میں کچھ کہہ پا رہا ہوں تو کسی کی سنی سنائی بات نہیں ہے، میری اپنی آپ بیتی آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں کہ یا تو ضرورت ہو یا انٹرسٹ ہو، تب ہی کوئی شخص اس طرف آئے گا۔ اور دوسری بات بھی کئی بار میں نے کچھ ایک پروگرامز میں کہی ہے، ابھی تک اس پر سامنے تو نہیں آ رہا کہ عمل ہو پا رہا ہے، کہ بہت کام جدہ میں آپ لوگ کر رہے ہیں، بلکہ مبارکباد اقبال کی اور میں مہتاب صاحب کو دینا چاہوں گا کہ جو آپ نے یہ گلدستہ سجا دیا ہے یہاں، جہاں نہ صرف سعودی عرب کے اور باقی شہروں کے اور باقی خلیج کے ملکوں کے ایک سے ایک حسین پھول یہاں آپ لے آئے ہیں مجھے چھوڑ کے، بہت اچھا کام کیا آپ نے، یہ جڑنے کا، یہ جوڑنے کا، ملنے کا، اور اس کی ترقی کے لیے ساتھ کام کرنے کا۔ لیکن کام کیا کرنا ہے اور کام کیسے کرنا ہے، اس پر کام ہونا چاہیے۔ بہت تنظیمیں، ہمارے ندیم ماہر صاحب نے ذکر کیا، قطر میں اردو کی چل رہی ہیں، ایک بستی اردو کی نئی وسیع ہوئی ہے، شاید جدہ اور سعودی عرب میں اس سے پہلے سے ہو رہا ہو، یا امارات میں یا بحرین میں یا اور کہیں، لیکن بطور پیرزادہ قاسم صاحب کہ یہ کافی ہے۔ تو کیا کیا رہا اور کیا کیا ہوا، اب اس پر زیادہ وقت نہ لگا کر یہ لگانا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے اور کہاں تک لے کے جانا ہے، وقت اس پر زیادہ لگے، نہیں تو ہم ایک انگریزی کی ایک 3 لفظ ہیں کہ اسی کے ممبرز ہو کے رہ جائیں گے کہ ممبرز آف دا میوچول ایڈمریشن سوسائٹی۔ آپ میری تعریف کیجئے، میں آپ کی تعریف کروں، اس میں ہم زندگی گزار دیں گے اردو میں۔ یہ اچھی بات ہے لیکن بہت اچھی بھی نہیں، تو تھوڑا سا اس کو میں یہاں آپ سب لوگوں کے شعور میں لانا چاہتا ہوں کہ کیسے، اور ایک نئی تنظیم قطر میں ابھی بنائی گئی، شہاب الدین صاحب نے، بزم صدف انٹرنیشنل، جس کا چیف پیٹرن بھی میں ہوں، ارتضیٰ کریم صاحب بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور کچھ ایک ہمارے اردو اسکالرز بھی جڑے ہوئے ہیں، اور میں نے ان سے سوال یہی کیا کہ پھر ایک اور مشاعرہ ہوگا یا اور 2 سیمینار ہو جائیں گے یا ایک طرحی یا نعتیہ مشاعرہ آپ کر لیں گے، تو ہم ایڈ آن کیا کر رہے ہیں، ہماری ویلیو ایڈیشن کیا ہو رہا ہے۔ اور جب انہوں نے پورا اس کا مجھے بیورا دیا تو میں اس بات سے مطمئن ہوا کہ ہاں، اب ایک آرگنائزیشن وہ بننے جا رہی ہے جس کی کارکردگی ابھی شروع ہونی ہے، کہ جو بنے گی ود اے ڈفرنس، جس میں وہ کام بھی ساتھ میں ہو کہ جو بہت ریپیٹیشنز کے ساتھ نہ ہو رہے ہوں، ہم بیت بازی اس میں کریں گے جس سے انٹرسٹ ڈیولپ ہو دوسرے لوگوں کا۔
ہم تھیٹر کرنے جا رہے ہیں اس میں کہ تھیٹر بھی اردو کا جو ہے وہ خلیج میں لایا جائے. غالباً دبئی میں تو ہو رہے ہیں, سعودی عرب کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن اردو تھیٹر قطر سے اٹس ٹوٹلی مسنگ. تو شاید ہم پہلے تنظیم ہوں گی کہ جو اردو تھیٹر کی طرف لائے. تو یہ وہ انسٹرومنٹس ہوں گے کہ ہم ان نان اردو اسپیکنگ لوگ جو ہیں جن کو اپنے ساتھ جوڑتے جائیں کہ جب تک ہماری تعداد نہیں بڑھتی جائے گی ہم فروغ کی بات کیسے کر سکتے ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اردو بڑھ رہی ہے, اردو آگے جا رہی ہے, 40 ملکوں میں ہے, میں کہتا ہوں 160 میں ہو, 240 میں ہو. جتنی تعداد بڑھے گی تب ہی تو اردو کا صحیح معنوں میں فروغ ہوگا. اور اس کے لیے جس طرح کیسے بھی کس طرح بھی میں ہر اس تنظیم کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہوں, چاہے وہ سعودی عرب کی ہو, قطر کی ہو, دبئی کی ہو یا کسی اور ملک کی ہو. ہر لحاظ سے صلاحیت ہوئی یا کچھ بھی ہوا, دینے والی اللہ کی ذات ہے. جب اللہ دیتا ہے تبھی انسان کچھ کر پاتا ہے. یہ کسی کی ذات یا کسی تنظیم پر کوئی احسان نہیں تھا اور نہ ہے اور نہ ہوگا. یہ تو دل کی بات ہے, کیونکہ دل سے محبت جب اس زبان سے ہے. تعریف کرتا ہوں سمیرہ عزیز صاحبہ کی کہ جو جذبہ رکھتی ہیں, جس طرح لے کے جانا چاہتی ہیں آگے سعودی عرب میں, ایسے ہی ہر ملک میں اس کا جھنڈا بلند ہوتا رہے. ہمیں ان لوگوں کو ساتھ جوڑنا ہوگا, نہ صرف ہماری اپنی نسلیں جو کہ ہم بات کرتے ہیں اردو میں تربیت دینے کی یا تعلیم دینے کی, بلکہ وہ لوگ بھی کہ جو اردو داں نہیں ہیں لیکن اردو سے محبت رکھتے ہیں, اردو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے ہیں لیکن اردو کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہم نے گلے لگانا ہے. ہر وہ طریقہ اختیار کرنا ہے کہ جس سے ان کا انٹرسٹ بڑھتا رہے اور وہ اس طرف آئے. پہلے آ کے انسان کوئی بھی سنے گا تو اس کو اچھا لگے گا, پھر وہ چاہے گا بھئی مجھے کوئی ملے کوئی پڑھا دے, تو وہ پڑھنا شروع کرے گا. جب پڑھنا شروع کرے گا تو وہ لکھنے کی طرف بھی آئے گا. تو ہم اردو والوں کو نان اردو والوں کو ہاتھ پھیلا کر اپنے آپ سے گلے لگانا چاہیے. اور میں یہاں چاہوں گا ارتضیٰ کریم صاحب جیسی شخصیت موجود ہے, ان پر اگر بولنا شروع کروں تو پتہ نہیں وقت کتنا نکل جائے گا. صرف پر وقار یا بردبار شخصیت ہی نہیں ہے, بلکہ یہ وہ کام انجام دے رہے ہیں ہندوستان کی سرزمین پہ جس سے میں بالکل آشنا نہیں تھا. اور چند ماہ میں کئی ان سے ملاقاتیں رہیں, کئی پروگرامز ہندوستان میں اٹینڈ کیے, اور یہ دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی کہ میری سوچ میں جو باتیں اردو کے تعلق سے ہندوستان کے بارے میں تھی وہ تقریباً غلط ثابت ہوئی. بڑا کام ہو رہا ہے اور یہ کروا رہے ہیں. A man who leads from the front, he is the man. ارتضیٰ صاحب آپ کچھ گائیڈ لائنز اس قسم کی رکھیے بطور خاص گلف اردو کاؤنسل, اور اس سے منسلک سارے اردو داں تشریف فرما ہے یہاں پر آپ حضرات کے لیے کہ آگے اور کام کو اور کارواں کو کیسے بڑھاتے رہنا ہے. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا خواتین حضرات, اور کہیں کچھ ایسا کوئی الفاظ کوئی ایسی بات اگر کہہ گیا ہوں تو معذرت خواہ ہوں. آپ لوگوں کا ہوں, آپ لوگوں کا رہوں گا, یہ میرا وعدہ ہے. شکریہ. بہت شکریہ محترم سبیح بخاری صاحب, مجھے ان کا نام یاد ہو گیا. حضرت بہت ہی جذبات اور احساسات کا اظہار فرمایا محترم سبیح بخاری صاحب نے. یہ صرف ان کے احساس اور کلمات نہیں, انہوں نے اس کو عملی جامہ بھی پہنایا ہے. اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں جناب سبیح بخاری صاحب کو ان کی خدمات پر, اردو کونسل کی طرف سے بھی اور پوری اردو کمیونٹی کی طرف سے, کہ اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان کی خدمات کو زندہ اور پائندہ رکھے. حضرات اس کے بعد, اس سے پہلے کہ آج کی محفل کے صدر پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب
اپنے کلمات بلاغت نظام سے نوازیں اور ہمیں اپنی رہنمایانہ خطوط پر گفتگو کریں. میں ہندوستانی قونصل خانے کے کونسل جناب ڈاکٹر ارشاد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے احساسات آج کی محفل کے متعلق ہم سے ہمارے ساتھ شیئر کریں. ڈاکٹر ارشاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر تشریف رکھے دانشوران، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں بہت شکر گزار ہوں جناب مہتاب قدر صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس عظیم مجلس میں بلایا اور مجھے توفیق ہوئی اور میں جس قدر روحانی غذا مجھے آپ نے بہم پہنچائی اور جتنا مجھے شعور حاصل ہوا وہ میں اس کے لیے آپ کا بہت ہر عرصے تک شکر گزار رہوں گا. بہت کچھ سیکھا میں نے اس مجلس میں آ کر. رہی بات اردو کے حوالے سے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں بے شمار ممالک اس وقت بستے رہتے ہیں. اردو زبان ان میں سے صرف 2 ملکوں میں بولی جاتی ہے یا ان کو سرکاری یا غیر سرکاری سرپرستی حاصل ہے، مگر جس طرح سے اس کی ترویج، اشاعت اور جتنا اس کا دائرہ کار ہے، اس سے تو ہم لوگ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا فیوچر، اس کا مستقبل بہت تابناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. رہی بات اس کو نسل در نسل اس کو پہنچانے کی، آگے کیسے پہنچایا جائے، تو اور بچوں کے اندر اس سے دلچسپی کیسے پیدا کی جائے، تو سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اردو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مادری زبان ہے، تو گویا کی زمین موجود ہے. اب اس میں جب مادری زبان ہو گئی تو پہلا جو مرحلہ وہ حل ہو گیا. دلچسپی کا، انٹرسٹ کا، اس کے لیے ہمیں کوئی چیز لانی نہیں ہے کہ وہ ہماری مادری زبان ہے. اس کے اوپر فردر کام کرنا اور اس کو آگے بڑھانا، اس کے لیے بہت سے راستے، بہت سے طریقے، بہت سے اسلوب اور بہت سے اس پہ کام کرنے والے لوگ اور ادارے موجود ہیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اردو اس لیے بھی نہیں ہو پاتی کیونکہ اردو زبان کہیں میڈیم ذریعہ تعلیم نہیں ہے، اسپیشلی سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان نہیں ہے یا اس کا میڈیم نہیں ہے جو رائج ہے اس وقت. تو اس کے لیے جیسے ہم اگر دیکھیں، کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا ہندوستان میں جس میں مسلمان گھر جس میں کسی کو کلام پاک پڑھنا نہ آتا ہو، مگر ایسے بے شمار گھر ہیں ان گنت جس میں اردو پڑھنا نہیں آتی. کیا وجہ ہے؟ تو کم از کم یہ کر لیں کہ جیسے ہم عربی سکھانے کے لیے ایک استاذ اپنے گھر میں ٹیوشن کرتے ہیں، اسی طرح سے بھلے بچہ اسکول میں نہیں پڑھتا، کوئی بات نہیں، وقت اس کے لیے آئے گا، اردو بھی اس کے ساتھ ساتھ وہ بچہ سیکھے یہاں تک کہ اس میں لکھنے پڑھنے کے قابل بن جائے. تو آپ نے ایک اردو دا بنا دیا. میرا بچہ 12ویں کلاس پاس کیا یہاں انٹرنیشنل اسکول سے. جب وہ 7ویں اور 6ٹھی میں ہندوستان میں پڑھ رہا تھا، اسی وقت اس کو اردو باضابطہ صفحوں کے صفحے وہ لکھتا تھا. اب آگے وہ رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے اس پر قدرت، وہ تو خدا کو معلوم اور اس کی دلچسپی. لیکن کہتے ہیں کہ بیٹا باپ کے دھرم پہ ہوتا ہے. آپ جیسے لوگ اس فکر کو رکھتے ہیں تو بے شک اگر اتنا آپ کر دیں، اتنی بنیادی ذمہ داری کہ وہ عربی کے ساتھ اردو بھی پڑھنا لکھنا سیکھ جائے. حافظ جی کے تنخواہ میں اگر 200-500 روپے اضافے کے ساتھ جس کو آپ ٹیوشن عربی کا دیتے ہیں، اسی میں 500 روپے اضافہ کر کے اردو بھی ایکسٹرا پڑھائیں اور اس کی املا کو درست کریں. آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑا کام کر دیا. تو یہ ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا. اور جو گلف اردو کونسل قیام عمل میں آیا ہے، اس میں ایک کسی صاحب نے اردو خطز تشریف لائے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ہاں جو تنظیم ہے اس کو وزارت ثقافت سے منظوری ہے اور ان لوگوں سے مادی یا فکری تعاون حاصل ہے. تو جو یہ نئی تنظیم ہے اس کا جو نامنکلیچر ہے وہ بھی بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی ہماجہت ہے. اس طرف اگر آپ لوگ کوشش کرتے ہیں، کوئی نوٹ اس پر
انیشیٹ کرتے ہیں تو یہاں بھی وزارت اسلامی امور اور بہت اوپن ہے اور کھلتا چلا جا رہا ہے، اور جیسے کہ حالات میں تبدیلیاں بہت رونما ہیں، بہت تیزی سے ہو رہی ہیں، انشاءاللہ یہ توقع کی جاتی کہ ایسی چیزوں کی یہاں بھی سرپرستی کی کوشش کی جا سکتی ہے اور اس میں کامیابی مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو مجھے امید ہے کہ، اور میں دوسری بات یہ گزارش کروں گا گلف اردو کونسل سے کہ زبان کی ترویج کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ دانش شران نے یہاں پہ اپنا اظہار کیا کہ ادب کی ترسیل، تو گلف اردو کونسل کے ذریعے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی 6-7 خلیجی ممالک میں جو تنظیمیں قائم ہیں، وہ ایک تو ان کو جوڑنے کا کوئی کام کرے، سب لوگ اکٹھا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر ملتے رہیں اور اپنے تخلیق کو جو وہ تخلیق کر رہے ہیں اس کا تبادلہ ایک دوسرے سے ہوتا رہے۔ کوئی ایسا منچ بنائیں، چاہے وہ میگزین کے ذریعے یا اجتماع کے ذریعے، بھلے 1 سال میں 1 بار ہو، 6 مہینے میں 1 بار ہو، اس پہ اگر مل بیٹھ کے ایک یکجائی کے ساتھ یگانگت سے کام کریں گے تو شاید یہ بہت بڑا رول ہوگا، اردو کا بہت بڑی خدمت ہوگی اگر اس طرح سے لوگ میں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ جس طرح لوگوں میں جذبہ ہے، جتنا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے ان کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، وہ اپنی جگہ بے شک کام کریں، مگر ان کا ایک کوئی کامن پوائنٹ ہو، میٹنگ پوائنٹ ہو، جہاں پر وہ مل کر کے اپنے خیالات کا اظہار کریں، پھر ان کے ذریعے سے وہاں جو روشنی آئے اس پہ کام کریں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اور اردو کونسل زبان کے ساتھ ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ادب کو بھی وہ اپنا ایک بنائیں کہ ادب بھی وہ آگے پہنچائیں۔ انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ فرمائیے۔ دراصل ہم لوگوں نے تمام پہلوؤں پر غور کر لیا اردو کو ترقی دینے کے لیے، لیکن سائنٹیفک اور ٹیکنیکل چیزوں کے ترجمے ہمارے یہاں موجود نہیں۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور انتہائی ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیمی میدان میں ہم یہ اردو تراجم اور انگریزی اور دوسری زبانوں سے مہیا کریں تاکہ بچے ہمارے جو ہیں شروع سے اردو میں وہ تمام مضامین کو اخذ کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت ساری باتیں کہنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ حضرت۔ بہت ہی اہم نقطے کی طرف حضرت موصف نے توجہ دلائی، اور جو لوگ حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، جو اردو کی تاریخ سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ عثمان علی خان نے دائرۃ الترجمہ حیدرآباد میں قائم کیا تھا، اور اس میں میڈیسن اور انجینئرنگ جتنے پروفیشنل کورسز ہیں ان سب کو اردو میں منتقل کیا تھا، اور آج بھی وہ اردو کتابیں موجود ہیں، درسی کتابیں جو میڈیسن میں پڑھائی جاتی تھیں، جو دیگر پیشہ ورانہ تعلیم میں پڑھائی جاتی تھی۔ یہ کام دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے، اگرچہ کہ وقت کی ستم ظریفیوں کے سبب وہ سارا ذخیرہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی نہیں ہے، لیکن اس کام کو دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے، اور میں آپ کے اس خیال کی بھرپور تائید کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ حضرات میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کھانا تیار ہے، لیکن صدرات کی صدر کلمات اور ان کی رہنمائیانہ خطوط ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف۔ عزت مآب پروفیسر پیرزادہ قاسم صاحب، اردو کے خادم جناب صبی بخاری صاحب، اس 2 دن کی مجلس کے روح رواں مہتاب قدر صاحب، دیگر خواتین و حضرات، میں اپنی بات کہاں سے شروع کروں یہ ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہا، لیکن مجھے اس 2 دن کی گفتگو میں اور اس 2 دن کی پوری ادبی اور علمی رودات میں جو چیز قدر مشترک کے طور پر نظر آئی اور جو میں نے محسوس کیا
وہ یہ کہ آپ سب لوگ تقریباً وہی باتیں کہہ رہے ہیں، اسی طرح سوچ رہے ہیں جیسے یہ خاکسار سوچا کرتا ہے اردو کے تعلق سے۔ حکایتیں بھی بہت ہیں، شکایتیں بھی بہت، مزہ تو جب ہے کہ یاروں کے روبرو کہیے۔ لیکن یار کے لیے دلدار ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ دل کا بڑا نہ ہو تو معمولی سی فرمائش اور فہمائش کو بھی شکایت پر محمول کر کے منہ موڑ لیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، جس کی طرف تمام تر جن لوگوں نے ابھی جو خیالات کا اظہار کیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے یہاں نفاق کو ختم کر کے اتفاق کو پیدا کرنے کی کوشش کل مشاعرہ ہوا تو مہتاب قدر صاحب نے جو پہلا پروگرام مرتب کیا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ مشاعرے کی صدارت ابتدا کریم اور مہمان خصوصی پروفیسر پیرزادہ قاسم صاحب، تو میں نے مہتاب قدر صاحب سے دست بستہ گزارش کی کہ قرب قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائی گئی ہیں، اگر یہ ایسا ہوا تو قرب قیامت کی ایک نشانیوں میں یہ بھی ہوگا کہ مشاعرے کی صدارت ایک ایسے آدمی کے حوالے کی جا رہی ہے جو نہ شعر فہم ہے نہ جو شعر کہہ سکتا ہے۔ کیا کہنے کیا خاکساری۔ اور مہتاب قدر صاحب نے میری اس عرضداشت کو قبول کیا اور اس طرح کچھ ترمیم ہوئی، اگرچہ میں اس کا بھی اہل نہیں ہوں، مجھ سے بہتر لوگ یہاں موجود ہیں جو صدارت کے منصب کے لائق ہیں۔ میں تو ادب کا ایک بہت معمولی سا بہت ادنا سا طالب علم ہوں، اور جس محفل میں جس مجلس میں جاتا ہوں وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کل ہم لوگ ہر شعر پہ واہ واہ کر رہے تھے، اور آج ہم ہر مقالے پر آہ آہ کر رہے تھے۔ آہ سے واہ کا یہ سفر اردو نے ہمیشہ طے کیا ہے اور ہمیشہ طے کرتی ہے۔ میں نے جب، جیسا کہ پیرزادہ قاسم صاحب نے اپنی محبتوں کا ذکر کیا، میں ویسا ہوں نہیں جیسا انہوں نے آپ کو بتایا ہے، میں اتنا فعال نہیں ہوں، نہ اتنی کوئی فکر رکھتا ہوں، لیکن سبھی بخاری صاحب کی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ اردو کے تعلق سے جو کام ہم سے خدائے رب العزت لے سکے وہ کر سکوں تو بہتر ہوگا۔ جب میں نے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، جو عملاً قومی کونسل برائے فروخت اردو زبان بن چکی ہے، تو وہ میں نے جیسے اس کا چارج لیا تو لوگ ٹوٹ پڑے اردو والے۔ انہوں نے پوچھا مجھ سے
کہ آپ ہندوستان کے اتنے بڑے اردو ادارے کے سربراہ بنائے گئے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے اردو کی ترقی، اس کے ارتقاء، اس کی ترویج کے حوالے سے؟ میں نے یہ کہا کہ میں جو اپنے تجربے سے دیکھ رہا ہوں، 25-30 سال سے یونیورسٹی سے جڑا ہوا ہوں، زیادہ تر دوست ادیب اور شاعر ہیں، ان کی کتابیں چھپتی ہیں، لیکن مجھے اس کا احساس ہے کہ بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں جو تنقید کے حوالے سے لکھی جاتی ہیں، یا ہر روز سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں شعری مجموعے چھپ کر آتے رہتے ہیں، کیا کہنے سر، اسی طرح جو افسانوی مجموعے شائع ہوتے رہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اردو میں کتابیں چھپتی ہیں اور چھپتی ہیں۔ سرکاری مدد کے بعد بمشکل تمام اردو کا کوئی ادیب اور شاعر اپنی 300 کتاب چھاپتا ہے، اگرچہ جو حکومت امداد دیتی ہے وہ 500 کتابوں کی طباعت کے لیے، لیکن مصنف بے ایمان نہیں ہے، اس کے گھر میں جگہ نہیں ہے، 500 کتابیں چھاپ کر وہ اس کا کرے گا کیا؟ چنانچہ وہ نیک نیتی کے ساتھ 300 کتابیں چھاپتا ہے، 150 سے 200 اپنے دوستوں کی ایک فہرست بناتا ہے، ان کو فری میں کسی سیمینار میں جاتا ہے تو ایسا میری نئی کتاب آئی ہے، میری نئی کتاب آئی ہے، یہ رکھ لیجئے آپ صاحب۔ ہم اس کو بڑے شوق سے اس وقت کم سے کم ایسے لپک اور لہک کر لیتے ہیں جیسے ہم واقعتاً اس کا مطالعہ کریں گے، جبکہ حقیقتاً ہم اس کا مطالعہ نہیں کرتے۔ میں اگلے دن بتا دیتا ہوں کتاب کیا۔ اب بچی 100 کتابیں، 200 تو دوستوں میں تقسیم ہو گئی، اب بچی 100 کتابیں۔ ان 100 کتابوں کے لیے بھی جو اس کو جوخم اٹھانا پڑتا ہے وہ بہت ہی، ہندی میں کہتے ہیں جس کو دکھ دائق ہے، تکلیف دہ۔ چونکہ 6 مہینے 7-8 مہینے سال بھر تو گھر کے بچے اور بیگم برداشت کرتی ہیں ان کتابوں کو ڈرائنگ روم میں، لیکن جیسے سال گزر جاتا ہے تب وہاں سے وہ 100 کتابیں جھگڑے کا سبب بنتی ہیں، یہ تم اور یہ تمہاری کتابیں۔ یہ تم اور یہ تمہاری کتابیں گھر میں میرے گھر کو گندا کرنے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں۔ نتیجتاً وہ بیچارہ مصنف ان 100 کتابوں کو بھی ٹھکانے لگانے کی کوئی صورت نکالتا ہے۔ میں یہاں کی صورتحال سے بہت حد تک واقف ہوں، اس لیے کہ جو دل کا حال ہے سو دلی کا حال ہے۔ اردو والوں میں ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ معمولی سے فرق کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اردو میں آج تک، جب سے اردو پیدا ہوئی اس وقت سے آج تک، اردو زبان کو اور صرف اردو زبان کو یہ شرف حاصل ہے
کہ اس میں کوئی 2 نمبر کا شاعر پیدا نہیں ہوا. سب 1 نمبر کے عظیم شاعر. اگر ہماری عظمت ایسی ہی ہے جیسا ہم تصور فرماتے ہیں تو پھر یہ 100 کتابیں ہمارے لیے وبال جان کیوں بنتی ہیں؟ ہندوستان کی حد تک جتنی یونیورسٹیاں ہیں کم و بیش تمام یونیورسٹیوں میں شعبہ اردو قائم ہے اور باقی ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں, میں آپ سے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں گھر سے دور ہوں تو کوئی آپ کے سامنے کوئی شیخی اور شوخی سے کام لے رہا ہوں. میں اپنے ان احباب سے, اپنے دوستوں سے اردو کی مجلس اور محفل میں ببانگِ دوہل پوچھتا ہوں کہ صاحب یہ بتائیے کہ پورے ہندوستان میں, پھر میں کہتا ہوں کہ ہٹائیے پورے ہندوستان کو کنارے کر دیجیے, پوری دہلی میں اردو کے کتنے اساتذہ ہیں جو اردو کے اسکولوں میں ہیں, اردو کے کالجز میں ہیں, اردو کے شعبوں میں ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ معلوم ہوا کہ صاحب ہیں 300-350 لوگ ہیں جو اردو کے پیشے سے جڑے ہوئے ہیں. پھر یہ 100 کتابیں کیوں نہیں بکتی ہیں؟ آپ اردو والے بہت آسانی سے سرکار کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. سرکار تو اردو کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہی ہے, یہ تو اردو کو مٹانا چاہتی ہے, یہ تو مسلمانوں کے دشمن ہے, یہ تو برباد کر رہی ہے اردو کو. آپ کی بات میں مان لیتا ہوں, سرکار کا سروکار ممکن ہے زبانوں کو مٹانے سے ہو, لیکن آپ کا سروکار کیا ہے؟ سرکار میں رہے. صرف اور صرف دوسروں کو الزام ٹھہرانا کہ صاحب آپ اور آپ اور آپ, اور اگر میں کی بات آتی ہے تو صرف ادب کے ہی حوالے سے آتی ہوں. میں, مجھ سے بڑا کوئی نہیں, اور جب کام کرنے کی بات آتی ہے تو سے بڑا کوئی نہیں. یہ میں اور تو کا جھگڑا کیسے مٹے گا؟ مجھ سے پوچھا وہاں کے صحافیوں نے کیا خاکہ ہے آپ کے ذہن میں. میں نے کہا صاحب دیکھیے ایسا ہے کہ اگلے 3 سال 5 سال جب تک میں یہاں رہوں گا اس وقت تک کے لیے ایک بہت بری خبر آپ کے لیے ہے. بولے کیا؟ میں نے کہا قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کسی طرح کا کوئی سیمینار منعقد نہیں کرے گی. اب قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کسی طرح کا کوئی بین الاقوامی مشاعرہ یا گلیوں کا مشاعرہ یا محلوں کا مشاعرہ نہیں کرے گی. اب کسی کتاب پر ہم اشاعتی امداد نہیں دیں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد ارتضیٰ کریم کا حشر کیا ہونا تھا. قافیہ تنگ ہو گیا. میں نے اگلے دن ان سے بات کی صحافیوں سے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہر دن 1-2 ٹن ادب لکھا جا رہا ہے, کیا ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ اس 2-4 ٹن ادب کے پڑھنے والے بھی ہم پیدا کریں؟ اس کے لیے کیا ہوگا؟ میں کہا اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ جب آج گھر لوٹ کے جائیں
تو صبح میں اپنی بیوی کو بلائیے، اپنے بچے کو بلائیے، اور اگر وہ اردو جانتے اور جانتی ہوں تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے. اور اس کے بعد اپنے پڑوس میں پہنچیے، ان سے پوچھئے کہ اگر آپ کو اردو پڑھنی ہے یا سیکھنی ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. کیا یہ عہد لے کے میں اس سیمینار کی بات کر رہا ہوں اور کرتا رہتا ہوں دہلی میں، پورے ہندوستان میں، کہ کیا ہم اس سیمینار اور مشاعرے کے بعد اس عہد کے ساتھ یہاں سے اٹھیں گے کہ کل صبح سے ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک غیر اردو داں کو اردو پڑھائیں گے؟ اگر 100 لوگ جلسے میں موجود ہوں اور 100 میں 50 لوگ بھی عہد کر لیں اور 50 میں 25 لوگ بھی وعدہ وفا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں تو اردو کا منظرنامہ بدل جائے گا. میں نے کہا میری ترجیح ایز اے ڈائریکٹر، ایز اے سربراہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے، میری ترجیح یہ ہوگی اس پورے 3-4-5 سال میں کہ میں زبان کے فروغ کے لیے کام کروں گا، ادب کے فروغ کے لیے نہیں. چونکہ یہ زبان نہیں ہوگی تو غالب کو پڑھے گا کون؟ کون پڑھے گا مہتاب قدر صاحب کو؟ اس لیے ندیم صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، نعیم جاوید صاحب نے، کہ امانت کو نئی نسلوں تک اگر نہ پہنچایا جائے تو وہ خیانت کی صورتحال، اور اس کا ایک خدشہ تھا یا پتہ نہیں کوئی جملہ تھا، بہت معنی خیز جملہ ہے. کیا ہم لوگ جو اردو کے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو محبان اردو کہتے ہیں، کیا ہم اس جرم کے مرتکب نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم اپنی امانت اپنے سینوں میں لے کر جانے کی تیاری کر چکے ہیں؟ اس کو منتقل نہ کیا جائے تو ہم لوگوں سے بڑا کوئی گناہگار نہیں ہوگا. اور نئی نسل آپ سے پوچھے گی، گریبان پکڑ کے پوچھے گی، شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے. جیسے کہ سبی بخاری صاحب کا بھی گریبان پکڑ کر ان کی ماں نے پوچھا کہ تم اتنی دور قطر میں بیٹھے ہو، زبان کس زبان میں گفتگو کرو گے بیٹے؟ نتیجتاً ان کو اردو کی طرف مائل ہونا پڑا، اردو سیکھنی پڑی. طلاب کے بچے بھی جب آپ سے دور ہوں گے اور آپ کی زبان میں گفتگو نہیں کر پائیں گے تو صورتحال کتنی سنجیدہ ہوگی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا معاشرہ، صحیح کہا پھر دادا قاسم صاحب نے، کہ ہم لوگ ایک احساس کمتری کے شکار ہیں. اپنی تہذیب سے ہمیں نفرت ہے، اپنی زبان سے ہمیں دوری بنانی ہے، اور دوسرے معاملات جو ہمارے ہیں تہذیبی ثقافتی اعتبار سے سب میں ہمارے مسائل ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کیوں ایک خاص طرح کا اس سے بود، ایک دوری رکھنی پڑتی. یہاں بھی یہ کلچر ہے، پاکستان میں بھی. میں نے کہا کہ اردو جہاں ہے وہاں سب جگہ صورتحال یہی ہے. یا اس کو کوئی اور معنی دینا چاہیں، کوئی اور لفظ دینا چاہیں بہتر تو آپ دے سکتے ہیں. اردو اگر واقعی ہم لوگ کہتے ہیں کہ مادری زبان ہے، یا اردو نہیں کوئی بھی مادری زبان، مادری زبان سے مراد کیا ہے؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے کہ کیا ہے یہ مادری زبان؟ مادری زبان کیوں کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ماں کے حوالے سے وہ زبان اس تک پہنچتی. اب ہمارا بیٹا اردو جاننے والی اب ماں ہی تلاش نہیں کر رہا ہے، اور ہماری اماں وہ ایسی بہو قطعی نہیں لانا چاہتی ہیں جو اردو بولے یا سمجھے. محفلوں میں جو
رسوائی ہوگی، جگ ہنسائی ہوگی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بہو تم کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ اس کو بتاؤ بی فار بینانا، اے فار ایپل، مگر تم لوگ سکھاتی نہیں ہو۔ یہ مہمانوں کے سامنے مانگتا ہے انگور دے دیجئے، اس کو بتاؤ کہ اس کو جی فار گریپس۔ میں تو تمہارے اسکول جاؤں گی اور شکایت کروں گی ٹیچر سے کہ میرا بیٹا ابھی تک کیلا بولتا ہے۔ تو جب ہم نے اپنے گھروں سے چچا کو رخصت کر دیا، تایا کو رخصت کر دیا، ابو کو رخصت کر دیا، والدہ کو رخصت کر دیا، اور اس کی جگہ ہم نے گرینڈ پا، گرینڈ ماں، انکل، اتنا سا بھی انکل ہے، اتنا سا بھی انکل ہے، داڑھی والا بھی انکل ہے، بنا داڑھی والا انکل ہے، ادھر والا بھی انکل ہے، ادھر والا بھی انکل ہے، پڑوسی والا بھی انکل ہے، بغیر پڑوسی، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کون والے انکل تھے۔ اور ہم اس پر بہت خوش ہیں، بہت بغلے بجا رہے ہیں کہ صاحب ہم بہت کامیاب ہیں۔ کیا بات ہے، بھائی کوشش ہونی چاہیے، بہتر سے بہتر بننے کی کوشش ہونی چاہیے، لیکن اس کوشش میں ہم اپنی تہذیب، اپنی زبان، اپنی ثقافت، ان سب چیزوں کو چھوڑ کے آگے بڑھیں گے تو یقین جانیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ یہ میں نہیں، علامہ اقبال جیسا شاعر بھی کہہ رہا ہے، جس کا ایک مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پیوستہ رہ شجر سے۔ میں مہاجروں کو بہت دعا دیتا ہوں اور ہجرت کی اس برکت کا قائل ہوں جس نے ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں اردو کو زندہ جاوید بنا رکھا ہے۔ یہ خلیج ہے، صرف نام کا خلیج ہے، یہ خلیج ہے، صرف نام کا خلیج ہے، اصلاً تو اس نے خلیج کو کاٹنے کا کام کیا ہے۔ اس لیے میں بہت ہی شکر گزار ہوں اس ہجرت کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اور جن کو ہم آج نئی بستیوں کا عنوان دے رہے ہیں۔ اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، ربا تیرا بڑا شکر ہے کہ ان بچوں کو وہاں ہندوستان اور پاکستان میں نوکری نہیں ملی یا دیس نکالا کیا گیا، کیونکہ اگر وہاں نوکری مل جاتی تو وہ ڈاکٹر، انجینئر، پتہ نہیں بتائیے کیا کیا ہو جاتے، اردو سے بھی دور ہو جاتے۔ کم سے کم وہ درد ساتھ لے کے گئے، چاہے وہ خلیج ممالک میں آئے ہوں، چاہے دوسری جگہوں پر گئے ہوں، ان کو یہ درد ہوا کہ نہیں صاحب، ایک ہماری زبان ہم سے چھن گئی ہے، ہمارا سرمایہ ہم سے چھن گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اردو ادب کے سرمایہ میں جس طرح کا اضافہ کیا ہے، اس کی مثال کل کے مشاعرے میں آپ کو دیکھنے کو ملی ہو۔ اس وقت بھی اس سیمینار میں جو 5 مقالے پڑھے گئے، زبان ایسی تھی مقالات کی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں دہلی میں بیٹھا ہوا مقالے سن رہا ہوں۔ اتنی خوبصورت، اتنی مرصع زبان کہ میرا خیال ہے کہ پیرزادہ قاسم صاحب بھی میری بات کی تائید کریں گے کہ بہت خوبصورت، ورنہ ہندوستان میں تو مقالے کم ہوتے ہیں، منہ کالے زیادہ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں خدا کو حاضر ناظر جان کے، رات کے شاید 11:30 بج رہے ہوں گے، 12 بج رہے ہیں، یہ دہلی میں ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں، مشاعروں میں تو چلیے ہو سکتا ہے، لیکن مقالات کے سیشن میں اتنی بڑی تعداد میں سنی حضرات ہوں
میرا کسی مسلک کی طرف اشارہ نہیں ہے. اب چونکہ اتنی گاڑی اردو ادک اردو کو سمجھنا ذرا میں سامع کہوں یا سامعین کہوں تو پریشانی ہو، اس لیے میں نے اس کے لیے نیا ایک لفظ اختراع کیا ہے. اتنی بڑی تعداد میں اگر لوگ ہوں تو کم سے کم میں بہت مطمئن ہوں، اور میرے ساتھ پیرزادہ قاسم صاحب بھی اور دوسرے لوگ بھی اس کے ساکشی اور گواہ ہوں گے، اور آپ سب بھی، کہ اس زبان کو کون مارنے والا ہے. جب رات کے 12 بجے اتنے لوگ جاگ رہے ہوں اور اس زبان کی ترقی اور ترویج کے حوالے سے فکر مند ہو، ایسی زبان کیسے مر سکتی ہے؟ کیسے مر سکتی ہے؟ لیکن یہ مر سکتی ہے اور مر رہی ہے، اور اس کے مارنے والوں میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اس کا گلا گھونٹنے والوں میں صرف اور صرف خشوع خضوع کے ساتھ اردو والے شریک ہیں، اور وہ اردو والے پیرزادہ قاسم صاحب سے 10 بستہ معافی کے ساتھ، وہ اردو والے جن کی روزی روٹی کا ذریعہ ہی اردو ہے. میں یہاں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں ہندوستان کے جس علاقے میں جاتا ہوں بالکل اسی طرح گفتگو کرتا ہوں، اور سوال کرتا ہوں کہ یہ 150 لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں اردو کا کتنا اخبار آتا ہے؟ سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں. اس پر شکایت کہ اردو کے اخبار بکتے نہیں ہیں. کون خریدے گا؟ ہمیں ہی تو خریدنا ہوگا. چنانچہ میں نے ایک سربراہ کی حیثیت سے وہاں زبان کی ترویج اور اشاعت پر کچھ چیزیں ہم نے شروع کی، اور سب سے پہلا جو سلسلہ شروع کیا وہ ایک عنوان ہم نے دیا، اردو صحافت کے 200 سال. اس کے چرچے آپ نے آج کل تو فیس بک اور ٹویٹر اور واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی آپ نے وہ چرچے دیکھے ہوں گے، اردو صحافت کے 200 سال. چونکہ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ادب کی کوئی کتاب ہم روز نہ خریدیں، لیکن اخبار سے گزرنا ہماری ضرورت اور عادت میں شامل. تو اگر صحافت یعنی اخبارات کی زبان درست ہوگی تو لا محالہ جو نئی نسل کے لوگ ہوں گے یا جو دوسرے لوگ بھی ہیں ان کی زبان درست ہوگی. ورنہ صحافت جو ہمارے ہاں ہے اس کی صورتحال بہت خراب ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک سرخی چھپی کہ ارتضیٰ کریم کو بندر کھا گیا. اب وہ میرے سامنے میرا اسٹاف بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہا سر یہ آپ کے بارے میں کیا خبر آئی ہے؟ ارتضیٰ کریم کو بندر کھا گیا. اب اس میں کچھ نہیں ہے، رے کو اس کے ساتھ بند کے ساتھ نہیں جوڑ کے دال کے ساتھ رے سے اس کو ذرا سا فاصلہ بڑھایا گیا تو چیزیں بدل گئی. اتنی نازک زبان، اور اس کی اگر حفاظت صحافت نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا؟ چنانچہ اس پر کام ہو رہا ہے. کچھ اور معاملات ہیں جن پر ہم لوگ وہاں ایسا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نئی نسل کو ہم اردو سکھا سکیں اور پڑھا سکیں. یہ مقام شکر ہے کہ ہمارے یہاں جو نان اردو لوگ ہیں جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے وہ بہت زیادہ دلچسپی اردو سے رکھتے ہیں، بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور وہ اردو سیکھنے کے لیے اردو پڑھنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں.
ہم ان کے لیے کونسل مختلف طرح سے کلاسز چلاتی ہیں، مختلف علاقوں میں کلاسز چلاتی ہیں، اور بہت تیزی سے وہ لوگ اردو سیکھتے ہیں، بہت تیزی سے. اور کئی لوگ تو اتنی اردو سیکھ چکے ہیں اس میں، یا میں اس کو اس طرح وہاں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اتنا گمراہ کر دیا ہے ان کو کہ اب ان میں سے اکا دکا شاعر بھی ہو گئے ہیں. لیکن